کو یہ بھی ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. بیرسٹر گوہر نے بھی کہا, بیرسٹر علی ظفر نے بھی آج بات کی, انہوں نے کہا خان صاحب کی جان کو آج بھی خطرہ ہے. تو پھر یہ بھی شکایت ہے کہ ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. تو اگر خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے تو پھر یہ پابندی درست, اور دوسرا یہ کہ کوئی اسپیسیفیکیشن کیوں نہیں بتا رہا کھوسا صاحب, خطرہ ایگزیکٹلی کس سے ہے, خطرہ ہے کیا, اور کیا کوئی آپ کو کوئی رپورٹ ملی ہے, کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہے, کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے؟ دیکھیں میں نے تو وہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن کی ہوئی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. ان کی اہلیہ فرسٹ لیڈی بشرا بی بی نے کر رکھی ہے. بشرا بی بی کی جب میری ملاقات ہوئی ان کے بنی گالا میں, تو ان کو جس طریقے سے کنفائن کیا ہوا ہے, وہ بھی ایک کمرے میں جس کو سیل بند کر کے, کہتے تو ہیں کہ گھر میں ہے لیکن ان کو تو اس کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. پھر ان کو جو کھانا دیا گیا اس میں مرچیں انہوں نے کہا زیادہ تھیں, اور کھانا جب میں نے کھایا تو آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ناک سے اور کان سے اور منہ سے اور پتہ نہیں ان کو جس طرح سے کہتی ہیں الٹیاں آئی, اور پانی کی طرح ساری رات جو کچھ میرا اندر سے ہوتا رہا. ابھی اس کو 5-7 دن ہو چکے تھے, تو انہوں نے کہا ابھی بھی میرے اندر سے جلن ہوتی ہے اور میں کوئی چیز کھا پی نہیں سکتی ہوں. اب یہ کیا فوڈ پوائزننگ ہے, کیا ہے, کوئی ایسڈ دیا گیا ہے. میں نے تقاضا کیا, وہ پریس میں بھی کہا, میں نے کورٹ میں بھی کہا, میں نے کہا کہ جی ان کو معالج دیجئے, اور معالج وہ نہیں جو ان کے ہیں بھائی, وہ تو اور مار دیں گے. سو بی بی نے بڑا خدشات ظاہر کیے ہوئے ہیں. اور کس سے جان کو خطرہ ہے, دیکھیں وہ کسٹڈی میں, اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے. معاف کیجئے گا, وہ پہلے جو کیئر ٹیکر چلے, یہ تو حکومت کا, اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. پہلے یہ تو بتا دیں حکومت کر کون رہا ہے, کیونکہ یہ وزیر خزانہ تو اپنا لے نہیں سکتے ہیں, یہ وزیر داخلہ اپنا لے نہیں سکتے ہیں. محسن نقوی کو جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا, پہلے وہ پی سی بی کا چیئرمین بنا اور اب وہ انٹیریئر منسٹر وفاق میں آ گئے ہیں. تو یہ کنٹینیوٹی ہے اسی تسلسل کی. اپریل 22 میں جب عمران خان کو نکالا گیا, اس کے بعد جو کچھ سٹیپس ہوئے ہیں آپ ذرا دیکھیں, وہ اینہیلیشن ہے. ہم نے یہی کہا ہے کہ خدا را آپ نے سائفر کا کیس کیا, بھٹو کو بھی یہی ہینری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. ہینری کسنگر نے تھریٹ جو ہے بشرا بی بی کو آپ بتا رہے ہیں, ان کی حالت مخدوش ہوئی کھانا کھانے کے بعد, وہ بھی ایک علام ہے. پھر عمران خان پہ پہلے بھی حملہ ہو چکا ہوا ہے, تو تھریٹ تو ڈیفینیٹلی ہے. ابھی کوئی اسپیشل رپورٹ موصول ہوئی ہے اس سلسلے میں, کیونکہ I can understand that کہ وہ جیل میں ہیں, ان کی کسٹڈی میں ہیں, وہ ایک قدرے محفوظ مقام سمجھا جاتا ہے. تو وہ کون سے عناصر ہیں جو ان کو مارنا چاہتے ہیں, ایگزیکٹ کیا رپورٹ ہے سر؟ ایگزیکٹ رپورٹ وہی ہے کہ ہم نے لیاقت علی کو 1952 میں مرڈر کیا, ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو مرڈر کرنے کے بعد 45 سال کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ان کو غلط سزا دی گئی ہے, مس ٹرائل تھا یہ. 45 سال دیکھیں, ہم نے تقاضا کیا ہے خدا را آپ 45 سال مت لیں کہ یہ بیانیہ 9 مئی سے 9 فروری کے درمیان جو کچھ ہوا ہے یہ آرکیسٹرڈ ہے. آپ ہارٹ تھروب اور پاپولر پرائم منسٹر کو اس طریقے سے قوم سے منقطع نہیں کر سکتے خدا را. اب یہ بھی 45 سال مت لگائیں, اس پہ جوڈیشل کمیشن ہائیسٹ بٹھائیں, کیونکہ یہ جو کل ایف آئی آر سنڈے کی ہوئی ہیں وہ بھی ایک ہی قسم کا مضمون ہے. معاف کیجئے گا, وہ بھی ایک بیانیہ دیا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں پی ٹی آئی کے. اب میں دہشت گردی کرنے لگا, کوئی خدا کا خوف کرو. سلمان اکرم راجہ بیرسٹر دہشت گردی, یار 50 سال ہم نے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے عدالتوں میں فیصلے اپنے خلاف لے کر بھی جھک کر, اور ہم نے سر تسلیم خم کیا. تو یہ ایسا جو بیانیہ بنا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی وفاداری کے ساتھ فیتھفلی بھگت رہی ہیں, اور کہتے ہیں کہ اگر جی کوئی یہ پروٹیسٹرز جو ہے یہ تخریب کاری کریں گے تو پھر قانون پوری آب و تاب سے ان کے خلاف جائے. او بھائی صاحب, 9 مئی کو بھی یہی آپ نے بیانیہ دیا تھا, اب بھی آپ اسی بیانی کے تسلسل کر رہے ہیں. تو عمران خان کو تو آپ ختم کر نہیں سکے ہیں پولیٹیکلی. یہ ذرا اسپیسیفکلی بتا دیں سر کہ آپ کی چارج شیٹ عمران خان کی جان کو جو خطرہ ہے اس کا الزام, اس میں آپ سٹیٹ کو ایکیوز ٹھہرا رہے ہیں؟ 100% میں سٹیٹ سے سیکیورٹی چاہتا ہوں.
میں نے کل تو خطرہ ارلی کس سے ہے ہیئرنگ سر؟ کی اگر درخواست اسٹیٹ دے سے رہا ہی ہوں خطرہ ہے میں. تو اسٹیٹ سے سیکیورٹی کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ اسٹیٹ کی مطلب ہے وہ کسٹڈی میں ہے, جیل سپرنٹینڈنٹ کی کسٹڈی میں ہے, اور آئی جی پریزن کو یہ گارنٹی دینی پڑے گی ہائی کورٹ میں, سپرنٹینڈنٹ جیل کو دینی پڑے گی کہ ان کی کوئی ایسا چیز ان کی جان کے ساتھ یا ان کی صحت کے ساتھ کوئی ایسا چیز ہوگا تو دے ول بی ریسپانسبل. پھر بتائیں نا اگر ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور کسی اور ادارے کے کنٹرول میں ہے. دیکھیں ادارہ ایک ہی ہے اور وہ پارلیمنٹ ہے, باقی ساری سروسز ہیں, معاف کیجئے گا سروسز ہیں, چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ کوئی اور ہو, دے آر سروسز ناٹ دی انسٹیٹیوشن. ادارہ ایک ہی ہے پارلیمنٹ جو کہ عوام پر محیط ہے, عوام ہی کو اختیار ہے آرٹیکل 7 میں حق حکمرانی کا اور آرٹیکل 5 میں لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ یعنی عوام کے ساتھ وفاداری اور آئین کی تابعداری. اس میں کوئی مقتدر حلقہ, کوئی عدلیہ, کوئی اور شخص نہیں آتا ہے. خدا را عوام کے ساتھ وفا کرو اگر اس ملک سے آپ پیار کرتے ہو. ایسٹ پاکستان کا سانحہ مت دہراؤ. یہاں مشرقی پاکستان کیا ہمیں سبق نہیں ملا کیا کہ ہم مینڈیٹ کو جب تسلیم نہیں کریں گے اور جبر اور ظلم کریں گے. دیکھیں کفر کی ریاستیں چلتی ہیں, بے انصافی اور جبر کی ریاست نہیں چلتی. یہ حسینیت اور یزیدیت کی جو ہے ازل سے جنگ چلی آ رہی ہے. اچھا, الٹیمیٹلی ٹروتھ آلویز پریویلز. کھوسا صاحب, علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ خطرے میں پڑ گئی سر. اب تو کوئی آدمی ہے بلکہ وہ پیچھے انہوں نے درخواست بھی دے دی ہے, تو علی امین گنڈا پور صاحب کو آپ گھر جاتا دیکھ رہے ہیں کنسیڈرنگ دا ہسٹری جو الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کے معاملات رہے؟ علی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آرٹیکل 6 میں الیکشن کمیشن یہ انشاءاللہ ٹرائی ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, جو آرٹیکل 47 ان کی ذمہ داری تھی فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے کے, آرٹیکل 218, آرٹیکل 220, آرٹیکل 222 میں الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری کو کما حقہ نہیں نبھایا. اگر ان کے ریٹرننگ آفیسر پر کسی اور نے قبضہ کر لیا ہے تو بھی یہ ذمہ دار ہیں, دے آر ریسپانسبل. سو مجھے تو الیکشن کمیشن جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عوام کے غیظ و غضب سے ڈرو. عوام نے 8 فروری کو مجھے یہ بتائیں سر, یہ پھر آپ نے کیا سوچ کے لگایا تھا ان کو جن پہ آج اتنا اعتراض ہے آپ کو؟ یار وہ عمران خان کہہ چکا ہے باجوے کے کہنے پہ کیا تھا, میں اب کیا اس کہنے پہ کیا تھا. اچھا ویسے آج I know آپ لیٹ آئے تھے, I can't blame you for those things obviously, but again being a spokesperson of the party, آپ کو نہیں لگتا سر وہ چیزیں جو تب ہو رہی تھیں, کہنے پہ جو کی جاتی تھی, کہنے پہ کر دی جاتی تھی یا کروائی جاتی تھی, وہ غلط روش تھی؟ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب سیکھے ہوں گے اس سے کچھ؟ دیکھیں علی یار, یہ ہسٹری میں آپ غلطیاں ریپیٹ کرتے ہو. بھٹو نے ضیاء الحق کو لگایا تھا, ضیاء الحق نے بھٹو کی جان لی. نواز شریف نے جو ہے لگایا تھا جس شخص کو, جنرل پرویز مشرف کو, سینئر موسٹ نہیں تھا, جنرل پرویز مشرف نے اسی کے خلاف ہو کر کیا. تو یہ بدقسمتی سے آپ اگر لگاتے نیک نیتی سے بھی ہو اور پھر وہ اگر شوونسٹک ڈیزائنز میں اس کو جبلت دکھانے کا, دیکھو میرے مکے اور طاقت کا نشہ چڑھ جاتا ہے, تو پھر اس پہ آپ ادارے کو تو خدا را بدنام نہ کیجیے گا.